کیونکہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے میرے ساتھ. یہ الگ بات ہے اس دولت کی ہمیں اور آپ کو قدر و قیمت نہیں معلوم. اسلام کیا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اسلام اتنی بڑی نعمت ہے. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو نے توحید کی ہدایت کی نعمت سے ہم کو نوازا. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اے اللہ اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے. بھائی عبد الغفار صاحب کو کیا پتا تھا کہ میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاؤں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت سنواری کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں. کسی مشرک کے گھر پیدا ہوتا تو کسی گائے کو دیکھ کر کے میں بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوتا، کسی گائے کا پیشاب میں بھی پی رہا ہوتا. تو اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے میرے پیارے. اور اللہ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے. ہمارے اتر پردیش میں ایک شہر اعظم گڑھ میں ایک نوجوان لڑکا جس کا نام باقی رام تھا. غیر مسلم گھرانے سے اس کا تعلق تھا. اس لڑکے کے من کے اندر جگیاسا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی. اسلام کا مطالعہ کرنے کی، پڑھا لکھا نوجوان تھا. اس نے اسلام کا مطالعہ کیا، اسلام کی اسٹڈی کی، قرآن کو پڑھا، نبی کی سیرت کو پڑھا، نبی کی زندگی کو پڑھا. ایک مولوی صاحب سے ملا. مولوی صاحب میں اسلام کو سویکار کرنا چاہتا ہوں، کیا کرنا پڑے گا؟ مولوی صاحب نے کہا جاؤ غسل کر کے آؤ. غسل کر کے آیا، پاک صاف ہو کر کے آیا. مولوی صاحب نے کہا چلو کلمہ پڑھو. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. وہ لڑکا مسلمان ہو گیا. مولوی صاحب نے کہا اب کیا چاہتے ہو؟ کہا مولوی صاحب میں نے اسلام قبول تو کر لیا مگر میں چاہتا ہوں میں اسلام کی اور اسٹڈی کروں اور مطالعہ کروں. میں قرآن کی لینگویج کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں حدیث کو پڑھنا چاہتا ہوں. مولوی صاحب نے کہا بہت محنت کرنا پڑے گا. کہ میں محنت کرنے کو تیار ہوں. اس لڑکے نے اتر پردیش سے 2000 کلومیٹر دور تمل ناڈو کا سفر کیا، اور تمل ناڈو کے ایک علاقے امراباد میں جماعت اہل حدیث کا ایک بہت بڑا ادارہ جس کا نام جامعہ دارالسلام امراباد ہے، وہاں جا کر کے اس نے ایڈمیشن لیا. اس لڑکے نے 10 سال تک اس ادارے میں تعلیم حاصل کی اور وہاں سے پورا عالم بن کر کے، قرآن و حدیث کا جانکار بن کر کے نکلا. اس کے نمبر اتنے اچھے آئے، اس کے مارکس اتنے اچھے آئے، اس کا ایڈمیشن مدینہ یونیورسٹی کے اندر ہو گیا. مدینہ کے اندر اس نے ایڈمیشن لیا. علم حدیث کی فیکلٹی میں اس کا شوق تھا نبی کی حدیثوں کو پڑھنے کا. اس نے حدیث کی فیکلٹی میں ایڈمیشن لیا اور علم حدیث میں پہلے اس نے بی اے کیا، پھر ایم اے کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا. اتنا پڑھ لکھ کر کے وہ انسان خاموش نہیں بیٹھا. اس کے من میں ایک اور جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے نبی کی تمام صحیح حدیثوں کو اکٹھا کر لوں. اس نے اپنے نبی کی تمام صحیح حدیثیں جو الگ الگ کتابوں میں پائی جاتی ہیں سب کو اکٹھا کیا، اور 12 جلدوں میں اس نے 12 موٹے موٹے والیومز میں اس نے کتاب لکھی، اور کتاب کا نام اس نے لکھا الجامع الصحیح. اور دنیا اس انسان کو ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے. نہیں جانتے تھے. اس لڑکے کے ماں باپ کو بھی شاید پتا نہیں تھا کہ ہمارا یہ لڑکا مسلمان ہوگا اور اپنے دور کا اتنا بڑا عالم بنے گا. میرے پیارے ساتھیوں،
ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت عالم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ عالم راستہ بتا سکتا ہے، عالم تبلیغ کر سکتا ہے، عالم آپ کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے، مگر آپ کو ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اپنے نبی سے قرآن میں کہتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے میرے نبی، آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ نبی کے ابھی ٹرین پر میں سفر کر رہا تھا، غیر مسلم لڑکے لڑکی آپس میں بات کر رہے تھے۔ بات نکل گئی کہ آج کل جو محبت چل رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیاں پیار محبت کے نام پہ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، تو اس لڑکی نے بڑی پوائنٹ کی بات بولی، غیر مسلم لڑکی تھی۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، پتہ نہیں اس کا بھائی تھا یا دوست تھا یا شوہر تھا، جو بھی تھا، اس نے کہا کہ ماں باپ کو بہت چوکنا رہنا پڑے گا۔ آج لڑکیوں کی پرورش کرنا ہے تو ماں باپ کو بہت چوکنا رہنا پڑے گا۔ تو اس کے ساتھ جو لڑکا تھا اس نے کہا کہ ارے بھائی، کتنا بھی کوئی نظر رکھے گا لڑکی کہاں جا رہی ہے کیا کرے، کتنا بھی نظر رکھے گا انسان اپنی بیٹی پر۔ اس لڑکی نے کہا کہ صرف نظر رکھنے سے کام نہیں چلے گا، آج کے دور میں اگر بچوں کو پالنا ہے تو ماں باپ کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ وہ لوگ جو چند پیسے کمانے کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کے باہر رہتے ہیں، ان سے کہوں گا بھائی کم پیسے کماؤ، اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے پاس پیسہ تو ہوگا مگر بچے نہیں۔ آج اپنے پریوار کو چھوڑ کے کوئی دبئی میں کام کر رہا ہے، کوئی سعودی میں کام کر رہا، اور کیا زندگی، یہ کتوں کی زندگی ہے میرے ساتھی، جانوروں کی زندگی۔ یہاں تو انسان بڑے خوشی کے ساتھ کہتا تھا میرے بھائی تو سعودی میں کام کرتے ہیں، جا کے میں نے دیکھا ہے وہ فیملی کوارٹر کیسے ہیں ان کے رہنے، وہ جو ڈرائیور کا کام کرتے ہیں سعودی وغیرہ میں، چھوٹے سے کمرے ہیں بیچارے، اسی میں وہ رہتے ہیں، اسی میں کنارے لیٹرین بنا ہوا ہے، چھوٹے سے کمرے میں پوری زندگی گزارنا ہے۔ میڈم کا فون آ گیا، مالک کا فون رات میں 2 بجے آیا تو وہ نہ نہیں کر سکتا، نہ کرے گا تو جلدی سے پاسپورٹ پر اسٹامپ لگا کے فوراً ایئرپورٹ بھیج دیا، جاؤ واپس جاؤ اپنے انڈیا چلے جاؤ۔ کوئی زندگی؟ میں کہتا ہوں کم کھاؤ، اپنے بچوں کو باپ کا پیار تو دے دو میرے ساتھ۔ کتنی عورتیں بیچاری روتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، مولوی صاحب میرا شوہر 2 سال سے باہر ہے، 3 سال سے دبئی میں ہے، میں شادی شدہ عورت اکیلی رہوں، کیسے رہوں؟ سماج کہتا ہے کہ عورتیں رہ لیتی ہیں، عورتیں ضرور رہ لیتی ہیں مگر گھٹ گھٹ کے رہتی ہیں، اور اس میں بہت ساری ایسی عورتیں بھی ہیں، گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دیور بھی رہتا ہے، جیٹ بھی رہتا ہے، کزنز بھی رہتے ہیں، شوہر باہر رہ رہا ہے، کتنے گھروں میں حرام رشتے پنپتے ہیں، ایسی نوکری، ایسا کام جس میں آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہ دے سکیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے پریوار سے دور رہ کر 2 سال تک اپنے بچوں سے دور رہ کر کے کام کرنا پڑے، ایسا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے میرے پیارے سے۔ اور اسی لیے میں تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں جو مولوی لوگ پڑھاتے ہیں، اساتذہ جو پڑھاتے ہیں، ان اساتذہ کے لیے، ان معلمین کے لیے بھی فیملی کوارٹر کا انتظام ہونا چاہیے۔ جو قوم اپنے کھانے پینے پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر سکتی ہے، کیا اپنے قوم کے بچوں کو پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں کر سکتی؟ یہ کون سی زندگی ہے کہ ایک ٹیچر مدرسے میں پڑھا رہا ہے، 6 مہینے پر اس کے مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے، 6 مہینے میں ایک بار بیچارہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، کیا اس کی بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کے بچوں کو اپنے باپ کے ساتھ رہنے کا حق نہیں؟ کتنی مسجدیں ہیں، امام صاحب کے رہنے کے لیے بالکل چھوٹا سا حجرہ دیا جاتا ہے، بیچارے امام صاحب اگر پورا پیر پھیلا کے سو جائیں تو ایک سر دیوار میں لڑ رہا ہے اور دوسرا پیر دیوار میں لڑ رہا ہے، اتنا چھوٹا سا کمرہ امام صاحب کو رہنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ارے تو اپنی بلڈنگوں میں آرام سے رہے، اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے رہے، اپنی بیوی کے ساتھ آرام سے رہے، اور تیری مسجد کا امام بیچارہ اپنی بیوی سے دور رہے، اپنے بچوں سے دور رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مسئلے ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، جن کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ کیا مولوی اور اس امام اور اس مدرسے کے ٹیچر کے بچوں کے دل میں یہ جذبہ نہیں کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ رہیں؟ آج کا دور وہ دور نہیں ہے کہ بچے کہیں اور آپ کہیں اور بچے پل جائیں گے۔ بچوں کو پالنا ہے اور خاص طور سے بچیوں کو پالنا ہے تو آپ کو
اندھا گونگا اور بہرا بن کر کے نہیں پالنا پڑے گا. آپ کو 2 آنکھوں کے بجائے 4 آنکھوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی. آپ کی بیٹی کالج گئی 2 بجے چھٹی ہو رہی ہے، آپ کی بیٹی 4 بجے کیوں آ رہی؟ آپ نے بیٹی کو 15,000 کا موبائل دلایا، بیٹی کے پاس 60-70 ہزار کا آئی فون کہاں سے آیا؟ بیٹی کے موبائل پر 800 روپے کا ریچارج کس نے کرایا؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ جاننے کی؟ آپ اندھے بن گئے، آپ گونگے بن گئے، آپ بہرے بن گئے. میں بھی ممبئی گیا تھا، ممبئی کے کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ ممبئی میں باقاعدہ کچھ ایسے پکنک اسپاٹس ہیں، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لڑکے لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں. اس کو انگلش میں بولتے ہیں لور پوائنٹ، جہاں لور لوگ اور آپس میں پیار محبت کا ڈھونگ کرنے والے لوگ ملتے ہیں. اور مجھے ممبئی کے کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ مولوی صاحب کبھی آپ کو اگر موقع ملے ہم چل کے دکھائیں گے. اس میں بڑی تعداد مسلمان لڑکیوں کی ہوتی ہے جو گھر سے نقاب میں نکلتی ہے اور وہاں آ کر کے اپنے محبوب سے ملتی ہے. اور محبوب کوئی مسلمان نہیں ہوتا، غیر مسلم ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اور مسلمان لڑکی اس کے ساتھ ملتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ باقاعدہ پبلک پلیس میں مل رہی ہے، اس سے بڑا افسوس اس بات کا ہے اس کا باپ کہاں مر گیا، اس کی ماں کہاں مر گئی، اس کے گارجین کہاں مر گئے. لوگ کہتے صاحب ہمیں اپنی بچی پر بھروسہ ہے. اندھا بھروسہ نہ کرو میرے پیارے ساتھیوں. اپنی آنکھیں کھول کر کے بچیوں کو پالو، اپنے کانوں کو کھول کر کے اپنی بیٹیوں کی پرورش کرو. یہ زمانہ اندھا بھروسہ کرنے کا نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں رہتے تھے اور ان کی پرورش میں مریم تھی، مریم کے وہ خالو تھے، مریم کو پالتے تھے، مریم کی پرورش کرتے تھے کیونکہ مریم کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا. تو یہ خالو تھے، انہوں نے گود لے لیا تھا اور پال رہے تھے. ایک دن حضرت زکریا مسجد میں آئے اور دیکھا کہ مسجد کے سارے دروازے لاک ہیں، سارے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، اور مریم کے پاس بے موسم کا پھل، انار کا موسم نہیں انار موجود ہے، امرود کا موسم نہیں امرود موجود ہے، آم کا موسم نہیں آم موجود ہے. قال یا مریم انا لک ھذا، کہا کہ اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اے بیٹیوں کے باپ، اے بیٹیوں کی مائیں، آپ کی بیٹی رات کو 2 بجے کس سے بات کرتی ہے؟ کیا آپ کو پوچھنے کا ادھیکار نہیں؟ کیا آپ کو نظر رکھنے کا ادھیکار نہیں ہے؟ آپ نے آنکھیں بند کر لی، آپ نے کان بند کر لیے، میری بیٹی جو چاہے سو کرے؟ نہیں، زکریا نے پیغام دیا. گارجین ہو تو گارجین کا حق ادا کرو. قال یا مریم انا لک ھذا، کہا ہے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا خالو جان یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے، کوئی انسان نہیں لایا، کوئی مسجد میں نہیں آیا، یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے. زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر میری بھانجی مریم کے پاس بے موسم کا پھل آ سکتا ہے تو میں 70 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، اولاد مانگ رہا ہوں اللہ سے، اولاد نہیں دے رہا ہے اللہ، لیکن اگر بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو میرے جیسے بوڑھے کو اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ اب وہاں پہ زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ اپنے اس بوڑھے بندے کو نیک اولاد دے دے تو دعاؤں کو سننے والا ہے. میرے عزیزوں، زکریا علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ایک ذمہ دار باپ بنو، ایک ذمہ دار ماں بنو. اور اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا، آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اپنی ماں سے ایک بات کہنا چاہوں گا. آپ نے وہ حدیث بہت سنی ہوگی، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، وہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی، باپ جنت کا دروازہ ہے. آج عبد الغفار سلفی کے منہ سے ایک اور حدیث سن لو، جو مائیں ہیں وہ بھی دل تھام کے سنیں اور جو باپ ہے وہ بھی کلیجہ تھام کے سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے،
آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالی، او جمعیت کے عہدے کے حاصل کرنے کے لیے لڑنے والوں، او مسجد کا متولی بننے کے لیے لڑنے والوں، او مدرسے کا ناظم بننے کے لیے لڑنے والوں، آؤ ذرا نبی کی حدیث سن لو۔ اگر اللہ نے آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا اور اسی حال میں مر گئے، جنت حرام ہو جائے گی، آپ جنت حرام ہو جائے گی اس انسان کے لیے۔ اسی لیے صحابہ بھاگتے تھے ذمہ داریوں سے، یہ ذمہ داری جس کو مل جائے اس کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں۔ اے لڑکیوں کے باپ، اے لڑکوں کے باپ، تو باپ ہے، تیرے کندھے پر ذمہ داری ہے تیری اولاد، تیرے کندھے پر ذمہ داری ہے تیری اولاد۔ اے میری ماں بہنوں، اللہ نے آپ کے آنگن میں بچوں کی کلکاریوں کو گونجنے کی توفیق دی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ارے جن عورتوں کے گود میں بچہ نہیں ہوتا، سماج تانا مار مار کے اس عورت کو بیمار کر دیتا ہے۔ ارے یہ تو بانجھ ہے، یہ تو بانجھ ہے، اس کو تو اولاد نہیں ہوئی، 2 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، اس کو سماج تانا مار مار کے اس عورت کو بیمار کر دیتا ہے، مریض بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے میری ماں، یہ اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اس ذمہ داری کا حق ادا کرو، ایک ذمہ دار ماں بنو، ایک ذمہ دار باپ بنو۔ میں ایسے باپوں کو جانتا ہوں جو رات میں تہجد پڑھتے ہیں مگر بیٹا فجر بھی نہیں پڑھتا، بیٹا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا اور بیٹے سے کبھی کہتے بھی نہیں کہ بیٹا تو نماز پڑھ۔ میں ایسی ماؤں کو جانتا ہوں جو راتوں میں تہجد پڑھتی ہیں اور وہ ماں بیٹھ کر کے تہجد پڑھ رہی ہے اور بیٹی کنارے اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کر رہی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ ماحول نہیں چلے گا، یہ لاپرواہی نہیں چلے گی۔ اندھی گونگی اور بہری بن کر کے زندگی مت گزارو، اپنی آنکھیں کان دل دماغ سب کھول کر کے زندگی گزارو اور ایک ذمہ دار ماں باپ بنو۔ یہ چند باتیں تھی میرے پیارے ساتھیوں، اس حوالے سے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ شب برات کی اصلیت کیا ہے؟ کیا ہم شب برات منا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال آیا ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے، اسلام میں کوئی شب برات نہیں۔ شب برات اصل میں براعت ہے، برات کا مطلب نجات۔ 15 شعبان کی رات کو بہت سارے لوگ شب برات کہتے ہیں یا لیلۃ البرات کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ مگر 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، نہ نبی سے کوئی خاص عمل موجود ہے۔ اس لیے 15 شعبان کو آپ کوئی الگ سے عبادت نہیں کریں گے، نہ اس دن الگ سے کوئی روزہ رکھیں گے۔ ہاں، شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اکثر شعبان میں روزہ رکھتے تھے، بلکہ جن عورتوں کے روزے